سب سے پہلے تو جو پاکستان کو دعوت ملی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کو آگے بڑھانے کے لیے، اس میں کردار ادا کرنے کے لیے، کیسے دیکھتے ہیں آپ سفارتی لحاظ سے؟ چلیں صبح بخیر. سفارتی لحاظ سے ایک اچھا ورچر ہے یہ، لیکن ٹینشن اتنی زیادہ ہے. بہرحال سفارتی جو امیدیں ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہیں، اور اس امید کے تحت ڈونلڈ ٹرمپ اپنی جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے نیگوسیشن زیادہ بہتر رہے گا، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بیڈ تھنگ وڈ ہیپن وداؤٹ دی ڈیل. اگر ڈیل نہیں ہوئی تو پھر چیزیں بڑی خراب ہوں گی، اور ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ وہ کہہ چکے ہیں. تو دونوں سائڈ سے ایک پوسچرنگ کی گئی ہے، دونوں سائڈ سے مسل فلیکسنگ کی گئی ہے، دونوں سائڈ سے ڈپلائمنٹ کی گئی ہے. ایران نے بھی بتا دیا ہے کہ اس مرتبہ پچھلی دفعہ سے جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا یا امریکہ نے ان پر حملہ کیا تھا، اس سے بالکل مختلف ہوگا، اس لیے کہ وہ ریجنل ڈی سٹیبلائزیشن، اور ان کا اشارہ یہ ہے کہ جس جگہ بیسز ہیں پھر وہاں ہم اس پر حملہ کریں گے. اور ایران کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے، ایران کے پاس یہ صلاحیت ہے ڈرونز کے لحاظ سے، اور ساتھ میں جو ان کے میسلز پروگرام ہے اس کے تحت ان کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ وہ اتنی زیادہ تعداد میں، جس کو والیز آف فائر کہتے ہیں، کہ وہ فائر کر سکتے ہیں کہ اگر 90 کو وہ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر انٹرسیپٹ کر لیں تو 10 پھر بھی جا کے پہنچ سکتے ہیں. اور یہی خدشہ اور خطرہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی ڈپلائمنٹ کو بھی. تو اب بہرحال آ جاتے ہیں اس پاکستان کی پارٹیسپیشن پہ. پاکستان کی پارٹیسپیشن ایک بڑی خوش آئند بات یوں ہے کہ پاکستان کا امیج اور اہمیت جو مارکہ حق کے بعد بڑھا ہے، اس کے بعد سے پاکستان کو نظر انداز نہیں کیا جا رہا جیسے کہ پہلے کیا جاتا تھا. یعنی کہ پاکستان کی فارن پالیسی کی ٹریجیکٹری میں ایک بہت اڑان آئی ہے، جس کے تحت پاکستان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی معاملے میں، اور پھر خطے میں اسٹیبلائزیشن کے لیے پاکستان ظاہر ہے ایک بہت اہم قوت ہے. اور پاکستان ایران کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، وہ کہ کبھی کبھار پڑوسیوں میں ہو جاتا ہے، جیسے پچھلے برس ہوا تھا. لیکن اس کے علاوہ ہمارے تو ایران سب سے بڑا سپورٹر ہے کشمیر کا، اور ایران نے پاکستان کے سفارتی تعلقات ہمیشہ سے ایک قابل ستائش طور پر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے کچھ انٹرنیشنل معاملات میں. تو اس لحاظ سے، اور پھر کیونکہ پڑوسی ملک ہے تو پاکستان کی ایک امریکہ نے سمجھا ہوگا، ایران نے سمجھا ہوگا کہ اتنی اس کا وزن ہے کہ وہ اس کی پریزنس سے شاید کوئی بات بن جائے. لیکن ڈیمانڈ ایسے رکھی گئی ہے کہ اس نیگوسیشن کو لنگر آن تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر جب تک ڈیمانڈ میں نرمی نہیں کی امریکہ نے، اس وقت تک نہیں لگتا کہ یہ جو سعودی عرب ہے، قطر ہے، ایجپٹ ہے، عمان ہے، ترکی ہے، پاکستان ہے، کوئی زیادہ کچھ کر سکے گا. زیادہ رول پلے نہیں کر سکتے اتنا مارجن. اچھا جمیل صاحب، یہ مذاکرات تک معاملہ آیا کس طرح سے آپ کو، کیونکہ یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے یہ معاملات یہاں تک آئے ہیں، ورنہ تو دونوں ممالک میں جس طرح کے بیانات آ رہے تھے اور جو ایک دوسرے کے بارے میں سٹیٹمنٹس دی جا رہی تھیں، اور ایسے ٹائم پہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا یقیناً ایک خوش آئند بات ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کون سا ایسا سینیریو ہے، یہ کون سی ایسی چیز ہے جو مذاکرات کی طرف قائل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے دونوں ممالک کو؟ اس میں دو باتیں ہیں اہم. ایک تو بات یہ ہے کہ جو خطے کے ممالک ہیں ان کو اس مرتبہ سعودی عرب ہو گیا، قطر ہو گیا، باقی جو خلیجی ممالک ہیں، ان کو یقین ہو گیا کہ اس مرتبہ ایران اس معاملے میں سیریس ہے. اور ایران نے پچھلے برس یہ بتا دیا تھا کہ اگر ہماری تنصیبات پر حملہ ہوا یا ہمارے آئل کی تنصیبات پر حملہ ہوا تو اس پورے خطے میں کوئی بھی تنصیب نہیں بچے گی. یعنی کہ پورے خطے سے مراد جہاں جہاں آئل پروڈکشن ہو رہا ہے یا ان کی اہم انسٹالیشنز ہیں یا بیسز ہیں امریکہ کے. کیونکہ ایران نے واضح الفاظ میں ایران نے کسی لحاظ سے اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی تھی. کہا تھا کہ جس ڈائریکشن سے، جن فضاؤں سے ہم پر حملہ ہوا، جس زمین سے ہم پر حملہ ہوا، اشارہ تھا اس کا جو بیسز ہیں امریکن بیسز ان تمام ممالک میں، تو اس پر ہم حملہ کریں گے. اور ایران کے پاس یہ دوسرا اس کا بڑا رخ یہ ہے کہ امریکہ نے اپنی اسیسمنٹ، کیونکہ امریکہ کی 24/7 بیسز پر ویجیلنس اور سرویلنس ہے. اور وہ کیسی ہے؟ امریکہ اپنے جہاز جو اس نے نیٹو میں رکھے ہوئے تھے ڈیجیٹل بلیک آؤٹ کے، اور اپنے جہاز جو سروے کرتے ہیں منٹ ٹو منٹ، سیکنڈ ٹو سیکنڈ کسی خطے کی،
تو اس کو کر کے انہوں نے دیکھ لیا ہوگا، پرکھ لیا ہوگا کہ ان کی اس مرتبہ عسکری تیاری اور ڈپلائمنٹ کیسی ہے، اور اس ڈپلائمنٹ کو ان کے عسکری اداروں یعنی کہ امریکہ کے پینٹاگون نے یقیناً اسیسمنٹ کیا ہوگا کہ اگر یہ 500 جیسے کہ ایران نے کہا کہ ہم 600 کے قریب میزائل ایک ساتھ فائر کر سکتے ہیں، تو ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کا جو پیٹریاٹ میکینزم ہے، ڈیفنس میکینزم اگینسٹ میسلز، یا ان کا تھارڈ ایک اس سے بھی ایک اہمیت کا حامل جو کہ میزائلوں کو روکتا ہے، وہ کتنی کامیاب اور کتنے ناکام ہو سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اسرائیل پر جب حملہ ہوا تو اسرائیل کو پہلی مرتبہ جو نقصانات ہوئے، تو ان تمام چیزوں کو یہ بیک گراؤنڈ میں کیلکولیشن ہو رہی ہوتی ہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں ایک بیک ڈور ڈپلومیسی جس میں پاکستان جس کا حصہ تھا وہ بھی ساتھ میں جاری رہا، اور جس کی وجہ سے کم از کم اتنی ملامیت، ورنہ تو آمد تھی حملے کی جو امریکہ کی تھی، انہوں نے تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی کہ وہ اسٹرائک کریں گے ایران پر، اور وہ جو تھوڑا ڈیلے ہوا وہ انہی وجوہات کے جو میں نے کیپٹن صاحب بھی بتائے، اور ساتھ میں بیک ڈور ڈپلومیسی کی وجہ۔ بالکل صحیح ہے جمیل صاحب، لیکن ابھی پہلے کہا جا رہا تھا کہ ترکیے میں یہ مذاکرات کی نشست جو ہے وہ سجے گی، پھر اس پر اعتراض آیا، اور پھر اب کہا جا رہا ہے کہ یہ عمان میں مذاکرات ہونے ہیں۔ ترکیے پر اعتراض کی کیا وجہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یا اسرائیل اس کے پیچھے ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ترکیے میں مذاکرات ہوں؟ نہیں، وہ تو ایران کی طرف سے خواہش ظاہر کی گئی ہے کہ یہ وینیو چینج کر لیں، اور ایران کی طرف سے خواہش ظاہر کی گئی ہے کہ یہ جو آپ فریم ورک اس کا ہے جو نیگوشیشن کا، اس کو چینج کر لیں۔ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم نیوکلیئر فائل پر کوئی ڈسکس نہیں کریں گے۔ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم میزائلز کے بارے میں جو ڈیمانڈ دی ہوئی ہے اس پر کوئی بات نہیں کریں گے۔ پراکسیز کے بارے میں جو ڈیمانڈ دی گئی ہے امریکہ کی طرف سے، اس پر یہ ترکیے کے ذریعے دی گئی ہے نا ساری ڈیمانڈ، کیونکہ میڈیٹرز کے ذریعے یہ بات ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے کہ ہم اس پہ کوئی بھی بات نہیں کریں گے۔ اگر ہم بات کر سکتے ہیں تو صرف ہم نیوکلیئر کی ہم بات کر سکتے ہیں، اس کی انریچمنٹ کی بات کر سکتے ہیں، اور وہ کیونکہ JCPOA میں چیزیں واضح ہیں، اور ایران کہتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے انریچمنٹ زیادہ کر لی کیونکہ آپ بھاگ گئے تھے وہاں سے، اس جو ایگریمنٹ ہے اس سے آپ نکل گئے تھے، تو اب آپ کہیں گے تو ہم دوبارہ اس انریچمنٹ، تو ان کو اس نیگوشیشن کے علاوہ امریکہ اس بات کو نہیں مان رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میسائل جو ان کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے اسرائیل کے لیے، اس کو بھی ختم کیا۔ اب آ جاتے ہیں کہ چینج کیوں ہوا۔ عمان سے ایران کے تعلقات کئی گنا ترکی اس کے حوالے سے زیادہ بہتر ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمان، میں خود بھی جب سفیر تھا UAE میں، تو عمان کا سفیر جب انٹریکٹ کرتا تھا ایران کے خلاف، اگر گلف اسٹیٹس کوئی بات کرتے تھے اور وہاں اگر عمان کا سفیر ہوتا تھا تو اس پہ اعتراض کرتا تھا، اور مجھے بھی کہتا تھا کہ جی کوائٹلی کہتا تھا کہ کنونس کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ کسی طرح کے ہم بھی، پاکستان بھی اس معاملے میں وہی رویہ اختیار کرے، اور ایران کے بارے میں اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو اعتراض۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ٹرسٹ زیادہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پراکسیمیٹی بڑی نزدیک ہے، عمان بہت نزدیک ہے، اکراس دا چینل ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں عمان کے ساتھ ایران کے، تو اس لیے ایران چاہ رہا ہے کہ یہ مذاکرات وہاں پر ہوں۔ آپ نے ٹرسٹ کی بات کی، تو ان میں چاہوں گی تھوڑا سا بتا دیں کہ امریکہ پر ایران کیا ٹرسٹ کر سکتا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، ابھی تازہ سٹیٹمنٹ میں بھی انہوں نے جنگیں رکوانے کی، اور پھر پاک بھارت کے درمیان جو انہوں نے رول پلے کیا اس کی بات کی ہے۔ جنگیں رکوانے کی تو وہ بات کرتے ہیں، کیا خود یہ جو جنگ شروع کرنے والے تھے یا اس نہج پہ پہنچے ہوئے تھے، ٹرمپ کا موڈ، آپ کو امریکہ کا موڈ کیا لگ رہا ہے؟ یہ جنگ رک سکتی ہے جس طرح وہ خود بھی بات کرتے ہیں جنگیں رکوانے کی، اور کن گراؤنڈز پر ہو سکتا ہے؟ اس مرتبہ میں نے آرٹیکل پرسوں لکھا ہے، اس میں ہیپوتھیٹیکلی کوانٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ 25 سے 30% چانس ہے رکنے کے، زیادہ چانسز ہیں کہ نہیں رکے گا۔ یہ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل کی یہ درینہ خواہش رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو آخری ایک رہ گئی ہے کنٹری رہ گیا ہے جو ان پر اعتراض کر سکتا ہے، ان کے انلیگل ایکشنز پہ اسرائیل کے اعتراض کر سکتا ہے اور ریزسٹنس دے سکتا ہے، وہ ایران ہے، جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ باقی پراکسیز، حزب اللہ، حماس اور باقی سیریا، بشار الاسد، ملیشیا سارے ختم کر دیے، انہوں نے مدھم کر دیے کافی، لیکن اب ایران رہ گیا۔ تو ان کی ایک درینہ خواہش ہے۔ اس خواہش کے علاوہ امریکہ
وہ یہ نیوکلیئر والا معاملہ جو اسرائیل کی تو اپنی خواہش، لیکن امریکہ اور ویسٹ بھی چاہتا ہے کہ انریچمنٹ نہ ہو سکے. تو یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے زیادہ چانسز ہیں کہ اسٹرائک ہو جائے گا. اور ڈیمانڈ اگر ایران ڈیمانڈ ان کی مان لیتا ہے اس نیگوسیشن کے بارے میں، اگر اس فریم ورک پہ نیگوسیشن کر لیتا ہے اگر ایران، تو ان کے اپنے اندر پھوٹ پڑ جائے گی. وہ ان کے لیے خودکشی کا معاملہ ہوگا کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں اپنا نیوکلیئر بھی چھوڑ دیں، میزائل کا معاملہ بھی چھوڑ دیں، اور اس کو کہتے ہیں انگریزی میں سٹنگ ڈک کی طرح بیٹھ جائیں، جب چاہے جو حملہ کر کے چلا جائے. تو اس لیے ذرا مشکل نظر آ رہا ہے، اور چانسز یہی نظر آ رہے ہیں کہ اسٹرائک یعنی پھر ان مذاکرات سے ہم کوئی امید نہ رکھیں جمیل صاحب. یہ فارمیلٹی ہے، سارے ممالک بیٹھیں گے، اٹھ کے چلے جائیں گے اور ڈیڈ لاک ہو جائے گا کسی نہ کسی بات پہ. یہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچنے والی، آپ نہیں ایکسپیکٹ کریں؟ امریکہ اور اسرائیل کی توقع اور خواہش یہی ہے کہ تمام ممالک کو ملا کے کسی طرح ایران کو یہ بتا دیں کہ آپ کا بس اب جو ہے بہت مشکل ہے کہ آپ پر اسٹرائک نہ ہو اور آپ کا بڑا نقصان ہوگا. یہ تمام ممالک کسی طرح کنونس کر لیں ایران کو کہ آپ کا بڑا نقصان ہوگا، لہٰذا آپ جو ان کنڈیشنز پہ مان لیں کہ نیوکلیئر بھی ختم کریں، میزائل پروگرام کو لمٹ کریں، یعنی کہ اس کے رینجز کو گھٹائیں جو کہ وہاں تک نہ پہنچ سکے اسرائیل تک. اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کی تھوڑی بہت پراکسی رہ گئی ہے حزب اللہ کی شکل میں، اور اس کے علاوہ ملیشیا کی شکل میں سیریا میں، اور اس کے علاوہ عراق میں، اس کو ختم کر دیں. تو ایران تو نہیں مانتا کہ اس کے ملیشیا ہے، لیکن ایران مانتا ہے کہ اس کا میسائل پروگرام ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ ہم کبھی ختم نہیں کریں گے. نیوکلیئر پہ بات ہو سکتی ہے، تو بات تو بالکل اٹکی ہوئی ہے نا. لہٰذا اسی لیے نہیں لگتا کہ یہ کامیابی کی طرف جائے گا. کچھ ٹائم گین کر رہے ہیں جب تک کہ ایران یہ نہ سمجھے کہ ٹائم گین کرنے کے لیے یہ ٹیکٹک ہو سکتا ہے.